اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک افسوسناک خبر مجھ تک پہنچی کہ عالم اسلام کے مشہور ثنا خوان مصطفیٰ الحاج خالد حسنین خالد صاحب جو اس دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جا چکے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کی اللہ کریم کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ یہ دنیا اس میں آنے کا ایک پروسیس ہے۔ ظاہر ہے پہلے باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، تو یہاں پر آنے کا ایک پروسیجر ہے، لیکن جانے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہم نے کئی دیکھے ہیں کہ جو 90 سال کی عمر کے بزرگ ہیں، لیکن ان کی جوان اولاد جو ہے وہ 2 3 بیٹے ان کے فوت ہو چکے ہیں۔ تو دنیا میں آنے کا تو ایک پروسیس ہے، لیکن جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ خالد حسنین خالد صاحب مرحوم بلا شبہ بہت بڑے ثنا خوان مصطفیٰ تھے، اور ان میں للہیت کا جو جذبہ تھا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو معتبر ترین ذرائع ہیں اور جو کچھ فیس بک پر ہم نے ان کی تصاویر دیکھیں کہ انہوں نے ایک جامع بنایا ہوا تھا، مدرسہ بنایا ہوا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ سبزی پھل وغیرہ کاٹ کر جو مدرسے کے طلباء ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، اور بڑی مادت کے ساتھ وہ کوئی ایسے رنگ رنگیلے نعت خواں نہیں تھے، بالکل سادہ زندگی گزارنے والے تھے جتنا میں ان کو جانتا ہوں، اور بالکل للہیت والا ان کا مسئلہ تھا اور حساب کتاب تھا۔ ابھی کل میں نے دیکھا ایک جگہ پر سید زبیب مسعود شاہ صاحب اور خالد حسنین خالد صاحب تشریف فرما تھے، اور ایک بچہ نعت پڑھ رہا تھا، تو خالد حسنین خالد صاحب مرحوم وہ نعت شریف سن رہے تھے، اور بار بار ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ ان کے للہیت ہونے کی بہت بڑی گواہی ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یقینی طور پر پیکر تھے۔ اور ابھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ بستر علالت پر ہیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر یہ ان کے اخلاص کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ ان کے اس اخلاص کے سبب اللہ کریم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی ان کو کلمہ طیبہ کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ یقینی طور پر جو بندہ چلا جاتا ہے اس کا ثانی تو کوئی اس دنیا میں نہیں آ سکتا، اور یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ ابھی ان کی کوئی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ جب وہ قبر میں جائے تو اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں پہچان نصیب ہو۔ وہ جب قبر میں جائیں تو انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب ہو، اور یقینی طور پر ہوگی۔ ساری زندگی جس وقت دہا کے چہرے کا وہ ذکر کرتے رہے، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتے رہے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز یقینی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکتیں ان کے ساتھ شامل حال ہوں گی، اور جنت میں انشاءاللہ تعالی العزیز ان کا مقام اور ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ ان کی قبر کو بقعۂ نور بنائے گا۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے دادا جی صوفی غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب پاکستان، جو صوفیہ باصفا بھی تھے اور جن کو بڑے بڑے علماء صوفی فرمایا کرتے تھے،
اور فرمایا کرتے ہیں، ان سے کسی نے کہا تھا صوفی صاحب آپ کی زندگی گزر گئی ہے اور آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جو بندے ان کے ساتھ سفر کرتے تھے وہ گواہ تھے کہ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرض نماز تو الحمدللہ ہے ہی ہے، کبھی ان کی تہجد بھی قضا زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ تو ان سے کسی نے یہ کہا کہ صوفی صاحب آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ظاہر ہے ہر بندے نے ایک دن مرنا ہے۔ تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا زندگی گزر گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے، نبی پاک کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے، اہل بیت کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہوئے اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے ساری زندگی ایک سید کے قدموں میں گزار دی ہے، یعنی آستانہ علیہ اللہ ثانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف پر ساری زندگی حضور کی ثنا خوانی کرتا رہا ہوں، حضور کی تعریف کرتا رہا ہوں، حضور کے دشمنوں کے ساتھ ٹکرے لیتا رہا ہوں۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی لمحہ تو ایسا آیا ہی ہوگا کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں مقبولیت ہو گئی ہوگی، تو انشاءاللہ بخشش کے لیے حضور کی بارگاہ میں وہ ایک لمحہ ہی کافی ہے۔ تو یہ خالد حسنین خالد صاحب پر بھی میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی ہیں اور رونے دھونے والے بندے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک کلپ مجھے بڑا پسند آیا جس میں مولانا جمال الدین بغدادی صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور وہ کوئی کلام پڑھ رہے ہیں، اور کسی نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت میں یہ کہا کہ اس کی جگہ پر آپ ہمارے شیخ صاحب پیر صاحب کا نام لیں، تو انہوں نے فرمایا نعت صرف رسول اللہ کی ہے، اس میں ہم کیوں، جو شعر ہے یہ نعت کا اس کے میں کیوں کسی اور کی طرف منسوب کروں، تو نعت میں صرف نعت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ان کی للہیت کا اور اخلاص کا عالم تھا۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قبر میں حضور کی پہچان عطا فرمائے، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔